بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈیٹیل ڈسکشن ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ بھی اس کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں جس وقت بھی چاہیں۔ یہ ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے بارے میں، اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی ایک پچھلی ویڈیو میں انڈیا سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ 26 جنوری یوم سیاہ۔ وہاں پہ انڈیا جو ہے اس وقت، وہاں پہ اب ہندو اور مسلمان کا ایشو نہیں رہا، اور ہندو اور سکھ کا معاملہ نہیں ہے، ہندو اور عیسائی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اب انڈیا کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے ہندو اور نان ہندو کا، ہندوز اور نان ہندوز۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک اسرائیل ہے، یہودی ریاست، پاکستان ایک مسلم ریاست مسلمانوں کی، اسی طریقے سے بہت سے مسلمان ملک ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ اب بن چکا ہے، وہ بننا چاہ رہا ہے ایک ہندو ریاست، خالصتاً ہندو اور کچھ نہیں۔ اب اس کے لیے وہ بہت سارا باقاعدہ طور پہ پلان کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ انہوں نے ایک پرسیپشن بنایا کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ یہ بھی ایک ظاہر ہے، وہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور مغرب کو بھی وہ اٹریکٹ کرتا رہا۔ کبھی وہ اس نے رشیا کے ساتھ رشیا کا پارٹنر بن گیا، رشیا فارغ ہوا تو امریکہ کی جا کے گود میں بیٹھ گیا، تو وہ اس طریقے سے پھر ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، میڈیا میں ان کا کنٹرول رہا، اور ایک سیکولر چہرہ جو ہے اس نے سیکولر کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھے رکھا، جس کی وجہ سے مغربی دنیا جو ہے اس کو بہت بھلا سمجھتی رہی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نریندر مودی جب آئے، ویسے تو ماضی میں بھی انہوں نے کسی اقلیت کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی، بالکل قتل عام کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کچھ بھی ہوں۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے سامنے انڈیا کا اصل چہرہ، جو اس کے اندر ایک ہندوازم چھپا ہوا ہے اور ایک انتہا پسند اور دہشت گرد ہندو چھپا ہوا ہے، وہ چہرہ اب دنیا کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر ریسرچ بھی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ڈیٹیل مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے گا اور پھر اس پہ غور بھی کرنا۔ پھر ساتھ میں نے میپ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انڈیا کے اندر اس وقت 19 سے زائد علیحدگی پسندی کی تحریکیں نہ صرف تقویت بلکہ زور پکڑ چکی ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایک اندرونی بغاوت اور اندرونی خلفشار والی کیفیت ہے۔ اس وقت ہیں 19 علیحدگی پسندی کی تحریکیں۔ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے، اور یہ کوئی ISI نے تیار نہیں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بھارت میں آزادی کی سب سے بڑی تحریک وہ ہے جموں و کشمیر، جو 70 سال سے چل رہی ہے، اور اس کے بعد خالصتان، جو اب آپ نے حشر دیکھ لیا ہے، نظارے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، نیو یارک، یورپ، سب خالصتان، آسام، ناگالینڈ، منی پور، تلنگانہ، تامل ناڈو، کیرالہ، اتر پردیش، کرناٹکا، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، بہار، مغربی بنگال، میزورام، تریپورہ، میگھالیہ میں علیحدگی پسند کی تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں پہ وفاقی حکومت کا کنٹرول عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اروناچل پردیش میں بھی علیحدگی کی تحریک عروج پر ہے، جبکہ چین جو ہے وہ اروناچل پردیش کو تبت کا علاقہ قرار دیتے ہوئے وہاں ہندوستان کے قبضے کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے، اور 80 میل کے علاقے پہ چائنا جو ہے
وہ اپنی کنسٹرکشن، اپنے فوجی اڈے، فوجی تعمیرات کر چکا ہے۔ اب ان تحریکوں میں بھارتی سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم کی وجہ سے لگ بھگ 2 لاکھ افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 2 لاکھ افراد ان 19 علیحدگی پسندی کی تحریکیں۔ اور یہ علیحدگی پسندی کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں علیحدگی چاہتے ہیں وہاں کے لوگ؟ یہ جو میں نے 17 علاقے گنوائے، 19 علاقے، اس لیے کہ وہاں پہ جو دلی اور جو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ ہندو ہے وہ ان کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، کسی قسم کے، نہ سیاسی حقوق دینے کے لیے تیار ہے، نہ مذہبی حقوق دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ صرف ان ریاستوں کے اعداد و شمار ہیں جو 2 لاکھ افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، جہاں بغاوت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہاں ریٹ آف سٹیٹ قائم کرنے کے لیے بھارتی فوج نے بھی حکومت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ فوج کو بھی کوئی نہیں مانتا وہاں پہ۔ علیحدگی کی دیگر چھوٹی تحریکیں اس کے علاوہ ہیں۔ صرف آسام میں علیحدگی کی 34 ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت اور تصادم کے پیش نظر عسکری تربیت کیمپ بھی قائم کر رکھے ہیں، یعنی وہاں پہ عسکری کیمپ بھی ہیں اور وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر بھارت میں دیگر علیحدگی کی تحریکوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 2019 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 57 سے زائد آزادی اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں 17 بڑی جبکہ 50 چھوٹی تحریکیں تھیں، اور بھارت کے 162 اضلاع میں علیحدگی پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ چیز، اور بھارت میں جو تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی، مختلف حصوں میں ان کو ہم آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتاتے ہیں کہ صرف ہوا میں بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان تحریکوں کو اب ڈویژن علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح 70% سے زائد بھارت کا شرازہ بکھرنے کو ہے، یعنی ٹوٹل ایریا اگر بھارت کا دیکھیں تو اس کے 70% حصے میں یہ آزادی کی تحریکیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اور بھارت میں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے بعد علیحدگی کی سب سے بڑی تحریک خالصتان کی ہے، جو کہ راجستھان اور بھارتی پنجاب سمیت دیگر ریاستوں میں چل رہی ہے، لیکن اب اس کو نئی ہوا کسانوں کے احتجاج نے دی ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے دھرنے کے دوران اور دہلی کے لال قلعے پر اپنا پرچم بھی لہرایا اور ترنگا جھنڈا اتار دیا۔ بھارتی سیکورٹی فورسز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندوز اور نان ہندوز، جو نان ہندوز سیکورٹی فورس تھے، کہ سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، انہوں نے نہ گولی چلائی، نہ ریئیکٹ کیا، نہ مزاحمت کی، بلکہ وہ بھی اندر خانے ان کے ساتھ مل چکے تھے، اور صرف جو خالصتاً ہندو سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کے ساتھ مزاحمت ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ خالصتاً تحریک کا آغاز 1970 میں کے آخر میں ہوا تھا، جب سکھوں نے بھارتی حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ بھارتی سرکار کو وہاں اپنے پاؤں اکھڑتے نظر آئے تو 1984 میں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل اور دیگر علاقوں میں بلیو سٹار نامی فوجی آپریشن کیا، جس میں 2500 سے زائد سکھوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا، اور طاقت کے زور پر رٹ قائم کرنے کی تحریک جاری رکھی، جس کے لیے 2022 میں ریفرینڈم کا مطالبہ بھی اب عالمی سطح پر زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور یورپ وہاں پہ اور سکھوں اور خالصتان کی ایک جلا وطن حکومت بھی قائم ہو چکی ہے، اور وہ حکومت، جلا وطن حکومت، اپنے لیے مختلف فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ آواز بلند کرتی ہے، اور اب وہ ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہی ہے ان 3 صوبوں میں، جہاں پہ سکھ اکثریت میں، بلکہ واضح اکثریت میں 99% ہے۔ تو بھارت نے دہلی میں کسانوں کے دھرنے پر کو اس لیے بھی سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان اب جو بھی ہے، اب پاکستان پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ پاکستان پہ الزام لگایا گیا کہ خالصتان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، لیکن 2019 میں بھارتی واویلے پر برطانوی حکومت کے شدت پسندی کے خلاف
کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کیا کہا، یعنی 2019 میں بھارتی واویلے پر برطانوی حکومت کے شدت پسندی کے خلاف کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کی، برطانوی کمیشن نے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خالصتان تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے۔ گولڈن ٹیمپل حملے کے بعد سے خالصتان کے مطالبے میں شدت آئی اور سکھوں کی اکثریت علیحدہ ملک کا قیام چاہتی ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور میڈیا کا رویہ بھی سکھ علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ ہندوز اور نان ہندوز کی جو جنگ ہے وہ آنے والے دنوں میں انڈیا میں سب سے بڑی جنگ ہوگی داخلی طور پہ۔ رپورٹ میں واضح طور پہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سکھوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیے بغیر انہیں الگ ملک کے قیام پر بحث کی اجازت دی جائے۔ یہ برطانوی کمیشن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور بھارت کی طرف سے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ برطانوی کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے۔ بھارت کی طرف سے تحریک خالصتان روکنے کی ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر کو جانے والا زمینی راستہ مشرقی پنجاب سے ہو کر گزرتا ہے۔ بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر خالصتان کا قیام عمل میں آتا ہے تو کشمیر بھی ہاتھ سے گیا، اور اگر دو علیحدگی پسند پڑوسی، دو آزادی پسند پڑوسی یعنی کشمیر اور پنجاب، سکھ اور کشمیری اگر دونوں مل جاتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کو اگر غور سے جائزہ لیں تو جی خالصتان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور کرناٹکا اتنے بڑے رقبے کی حامل تحریکیں ہیں کہ یہ سب ریاستیں الگ الگ ممالک کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ نقشے میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا ایریا یہ مینشن کیا گیا ہے اور کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ اس وقت حصوں بخروں میں بٹا ہوا ہے۔ جبکہ کیرلا اور تامل ناڈو اور آندھرا پردیش چونکہ جڑواں ریاستیں ہیں، اس لیے آپسی تعاون کے باعث اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہاں وفاقی حکومت ان کے سامنے بے بس ہو چکی ہے، کیونکہ بھارتی فوج نے چھوٹے بڑے درجنوں آپریشن کے بعد حکومت کو جواب دے دیا ہے کہ ہم مقامی جنگ میں اتنی زیادہ تعداد میں اپنے فوجی نہیں مروا سکتے۔ یہ خبریں وہاں پہ موجود، ان کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں موجود، برطانوی ہائی کمیشن میں موجود، برطانوی کمیشن میں موجود، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی۔ سخت ترین قسم کا سینسر ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ، مختلف رپورٹس کو اور خبروں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں یہ بات آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کی علیحدگی کی تحریک بھارتی حکومت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید بنے گی۔ لیکن دوسری ریاستوں کے حالات بھی اس قدر کنٹرول سے باہر ہیں کہ بھارتی حکومت کے لیے گلے کی چھپکلی بنے ہوئے ہیں جو نہ اگلی جا سکتی ہے اور نہ ہی نگلی۔ بھارت کے شمال مشرقی خطے کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہے جی ناگالینڈ۔ ناگالینڈ نے بھی 14 اگست 2019 کو اپنے 73ویں یوم آزادی کے طور پہ منایا۔ اپنا 14 اگست 2019 کو 73واں یوم آزادی کے طور پر منایا اپنا یوم آزادی ناگالینڈ نے۔ یوم آزادی کی تقریباً ناگالینڈ کا قومی پرچم اور قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالزم NSCN ایروٹیکو نے کہا کہ ہماری 88% سے زائد آبادی غیر ہندو ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے مختلف رپورٹس میں کہ ہماری 88% غیر ہندو ہے۔ ناگالینڈ کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا کیونکہ ہماری اپنی زبان، اپنا مذہب اور اپنا کلچر ہے، لیکن بھارت نے 1947 میں سے بعد جس طرح مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا اسی طرح ناگالینڈ پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم آج بھارت سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور بھارت کی ایک اور شمالی ریاست ہے جی منی پور۔ منی پور کے 2 رہنما یامبین بیرن اور نارنگ ہام سمرجیت نے اکتوبر 2019 میں لندن میں پریس کانفرنس کی اور بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ منی پور کے سابق راجہ لشمبا سناجوبا
کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ پروننسیشن آگے پیچھے ہو جائے تو معذرت خواہ، اور وہی ریاست کے مالک ہیں۔ بھارت کا منی پور پر قبضہ غاصبانہ ہے، ہم منی پور کی مکمل آزادی تک جلا وطن رہیں گے، اور مزید یہ کہ ہمیں حصول آزادی کے لیے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی فوجیوں کو ہمارا علاقہ فی الفور خالی کر دینا چاہیے ورنہ نتائج خطرناک ہوں گے۔ بھارت میں علیحدگی کی تیسری تحریک سب سے بڑی تحریک آسام کی ہے، جس کا آغاز 90 کی دہائی میں ہوا، جب آسام کی 34 تحریکوں میں ایک مسلح گروپ یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام نے بغاوت کرتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت حکومت نے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے وہاں فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ تاحال جاری ہے یہ آپریشن، جس میں اب تک 30,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کے فوجی آپریشن کے باعث بغاوت اور فوج کے ساتھ تصادم کا سلسلہ تمام شمال مشرقی ریاستوں اور قبائلی علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ ماؤ نوازوں اور نکسل باڑیوں کی سرگرمیاں آسام کے علاوہ جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، بہار اور مغربی بنگال تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی 20 ریاستوں کے 600 اضلاع میں سے 223 میں ماؤ نواز باغی سرگرم ہیں، جن میں سے زیادہ تر اضلاع کا مکمل اور کچھ اضلاع کا جزوی کنٹرول ماؤ نواز باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ماؤ نواز تنظیم کی ایک عسکری شاخ کے سربراہ راؤ عرف کشن جی نے دعویٰ کیا کہ ہمیں نئی دہلی پر قبضہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 15 سال لگیں گے۔ نکسل باڑی شمال مشرقی ریاستوں کی ایک مسلح علیحدگی پسند تنظیم ہے، جسے ماؤ نواز باغیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ نکسل باڑیوں کا کنٹرول بھی سینکڑوں اضلاع پر ہے۔ بھارتی حکومت نے نکسل باڑیوں کو ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی دھمکی دے رکھی ہے، جس کی تیاری کے لیے بھارتی فضائیہ کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان ریاستوں کا کنٹرول پہلے ہی بھارتی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جبکہ رہی صحیح کسر بھارتی شہریت کے قانون CAA شہریت امینڈمنٹ ایکٹ نے نکال دی، جس کے رد عمل پہ اب سب ایک ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے چین بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکوں سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ چین اروناچل پردیش کو مغربی تبت کا علاقہ قرار دیتا ہے اور بھارت کا حق تسلیم نہیں کرتا اور اسے متنازع بناتا ہے۔ فروری 2020 میں جب نریندر مودی نے اس علاقے کا دورہ کیا تو چین نے اس کے خلاف باضابطہ طور پر احتجاج بھی کیا، اور چین نے بھارت اور بھوٹان کے متنازع سرحدی علاقوں میں تعمیرات شروع کر دیں، اور جن میں پینگڈا نامی گاؤں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ڈوکلام کے قریب فوجی بینکرز بھی تعمیر کیے گئے۔ اس علاقے کو اگر بھارت کی نبض کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ فضل حیدر جو کہ آسٹریلوی تجزیہ کار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کوریڈور بھارت اور اس کی شمال مشرقی ریاستوں کو ملانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ صرف اس 80 میل کے علاقے پر قبضہ کرنے سے چین بھارت کو مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں سے بآسانی الگ کر سکتا ہے۔ یہ نقشے میں ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ چین یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ امریکہ تائیوان، تبت اور ہانگ کانگ میں علیحدگی پسندی کی مدد کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں چین نے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ تائیوان اور دیگر علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی سے باز رہے، ورنہ چین بھی بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کرے گا، جس کی صورت میں بھارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اگر بھارت کی تمام علیحدگی پسندوں کو شمار کیا جائے تو وفاق کا کنٹرول صرف ریاست گجرات اور مہاراشٹر کے علاوہ کچھ علاقوں میں نظر آتا ہے۔ باقی لگ بھگ 70% سے زائد بھارت عملاً وفاقی حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی۔ بھارت جسے قیام سے علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا تھا، اب مودی کے آمرانہ طرز حکومت، بلکہ آمرانہ نہیں دہشت گردانہ طرز حکومت نے اسے اس تقسیم پہ لا کر کھڑا کیا ہے، اور یہ ہم نہیں بلکہ عالمی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں
برطانوی جریدے گارجین نے 17 جنوری 2021 کو 17 جنوری ابھی کل کی بات ہے ایک مضمون لکھا کہ بھارت جو کہ ہندو انتہا پسند جماعتیں ہندوستان کی تقسیم کے راستے پر ہیں، 70 سے بھارت کسی حد تک آئین کے تحت چل رہا تھا، لیکن مودی کے دور حکومت نے اسے تقسیم کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ بلومبرگ نے فروری 2020 کو اپنے مضمون میں لکھا کہ مودی بھارتیوں کے لیے بہت بڑا رسک ہے، جس کی انتہا پسند پالیسیاں بھارت کو تقسیم کر دیں گی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائم نے 2019 کو ایک تجزیاتی رپورٹ میں لکھا کہ مودی کا ہندوتا کا نظریہ بھارت کو تقسیم کر دے گا۔ ایک اور امریکی جریدے فارن پالیسی نے جولائی 2020 کو ایک رپورٹ میں لکھا کہ مودی کا طرز حکمرانی آمرانہ ہے، بھارتی حکومت کی انتہا پسند ہندوانہ پالیسیاں بھارت کی سلامت کے لیے خطرے کا باعث بنیں گی۔ خود بھارتی اخبار دی ہندو نے جنوری 2020 میں ایک رپورٹ میں کہا حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت مذہب کارڈ کے ذریعے ملک کو تقسیم کر رہی ہے اور شہریت ایکٹ سے ملک عملاً تقسیم ہو چکا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکومت اسی لیے کشمیر میں آزادی کی تحریک، خالصتان اور آسام کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے تمام تر وسائل کے بے دریغ استعمال کر رہی ہے اور کشمیر اور دیگر علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں تعمیر کر رہی ہے، کیونکہ جیسے عالمی نشریاتی ادارے اور تجزیہ کار بھارت کو خبردار کر رہے ہیں، ویسے بھارتی حکومت بھی بخوبی یہ سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ اگر علیحدگی کی ایک بھی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس کی دیکھا دیکھی دیگر تحریکوں کو بھی ہوا ملے گی اور پھر نتیجتاً بھارت کا بکھرتا ہوا شیرازہ دنیا دیکھے گی اور دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کا قلعہ زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ ہے ہندوستان کا ہندو اور نان ہندو کی جنگ، جو کہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ ہندوستان کے ساتھ اب بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا روس کے ساتھ ہوا تھا، کہ روس سپر پاور، بہت بڑی طاقت، لیکن جب حصے بکھرے ہونے میں آئے تو دیکھتے ہی دیکھے اس کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور اسی میں سے 10-12 ریاستیں آزاد ہو گئی تھیں۔ تو یہ تھی اب تک کی تفصیلی رپورٹ۔ انشاءاللہ یہ ہمیشہ اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ مستند رپورٹ ہے اور مستند ریسرچ کی بیس پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔